ایسے ہی مر جائیں گے وہ، تو اسی صدمے سے مر جائیں گے کہ ہماری بچیاں وہاں اکیلی ہوگی، ان کو کون ہے وہاں سہارا دے. اور ایک عورت کا اکیلے اس معاشرے میں جینا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ. یہاں پہ وہ ریلیو کر رہی ہیں، کسی کو بول رہی ہے ہمارا طلاق ہوا یا کچھ؟ نہیں، کیا بولیں گے، کس کو بولیں گے؟ یہاں صرف لوگ سن کے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں وہاں کوئی نہیں تھا، آپ نے ان کشمیریوں سے شادیاں کی، وہاں آپ لوگوں کو کوئی نہیں ملا، ہمارا ہمدرد یہاں کوئی نہیں ہے. کیا سوچ کے آپ نے ان لوگوں سے شادی کی؟ بس یہ یہاں کے ستائے ہوئے گئے تھے، ہم نے سوچا یہ اکیلے ہیں، جیسے آج ہم یہاں پردیس میں ویسے وہ وہاں پردیس میں تھے. ہم نے ان کو اپنایا، ہم نے ان کو وہ رشتے، وہ سب، ان رشتوں کی ہم نے کبھی ان کو کمی نہیں محسوس ہونے دی. ہماری بہنوں، میری بہنیں یا کسی اور کی، انہوں نے ان کو اپنی بہنیں سمجھا، وہ اپنی، ان کی جیسے ان کی اپنی یہاں بہنیں تھیں ویسے انہوں نے وہاں ان کے ساتھ ٹریٹ کیا، تو ان کو یہ رشتہ بھی اچھا لگا. لیکن یہاں جب آئے ہم لوگ تو آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم کیوں آئے یہاں، آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں. وہاں پہ کیسی ان کی زندگی گزر رہی تھی؟ جو بھی یہاں سے لڑکے وہاں گئے تھے، پھر آپ کے ساتھ شادی ہوئی، وہاں کیسی زندگی تھی؟ جنت، جو لوگ کہتے ہیں کشمیر جنت ہے، تو ہمیں تو جنت وہی لگی جہاں ہمیں سکون تھا، آرام تھا، ہماری لائف بہت اچھی تھی، بہت اچھی، روزگار بھی تھے، گھر اپنا تھا، سب کچھ اپنا تھا. یہاں تو ہم رشتوں کی وجہ سے آئے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کا پیغام لے کے آئے. اگر امن ایسا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں چاہیے یہ امن، اگر امن کا رنگ یہی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے امن، ہمیں اپنے ملک ہی واپس بھیجا جائے تو بہتر ہوگا. کیونکہ جو یہ پالیسی گورنمنٹ کر رہی ہے نا، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کسی کو وہ الیکشن میں کھڑا کرتی ہے اور کسی کو وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں کے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرو. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. آئے سب ایک ہی روٹ سے ہیں، آئے سب ایک ہی ساتھ ہیں، کچھ آگے 2 دن، کچھ پیچھے 2 دن، اسی طرح آئے، ایک ہی راستہ ہے. جو پالیسی ان کے لیے تھی وہی ہمارے لیے. ریہیبلیٹیشن پالیسی جو تھی عمر عبداللہ نے جو اناؤنس کی تھی، اس کے تحت وہ لوگ آئے تھے. تو سونیا صدف بھی میرے خیال سے اسی طریقے سے آئی ہیں، وے آف نیپال سے وہ بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ آئی ہیں تو اگر مطلب یہاں کے نیوز چینل پہ یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان مظفر آباد کی پاکستان کی جو زیر انتظام آزاد کشمیر ہے، مظفر آباد کی ایک لڑکی یہاں الیکشن لڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے الیکشن میں کھڑی ہوگی ہے؟ ہمارا مین مدعا تو یہی ہے نا، ہمیں تو اسی پہ یہ آواز اٹھانی ہے کہ وہ کس طرح لڑ رہی ہیں، کس طرح وہ لیگل ہو گئی ہیں. کیونکہ میرا پچھلے 4 سالوں سے کیس چل رہا ہے کورٹ میں، فورنیک لگا ہے مجھ پہ، 14 فورنیک لگا ہے. تو وہ فورنیک مجھ پہ کیوں لگا ہے، سونیا صدف پہ کیوں نہیں لگا ہے؟ ہم تو سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں نا. ان کی نیا پار لگا دی تو ہمیں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا. ہم کیوں ڈوب رہے ہیں، ہمیں کیوں ڈبویا جا رہا ہے؟ ہمارا تو صرف یہی سوال ہے نا کہ ہمیں بھی لیگل کیا جائے، ہمیں بھی آپ سٹیزن شپ دے دو، شہری مانو، یہاں کا پاسپورٹ ایشو کرو، ہم بھی اپنے گھر آنا جانا چاہتے ہیں. وہ آئی تھی میرے خیال سے 2010 میں آئی تھی، 2014 میں ان کو پاسپورٹ ایشو ہوا، تو پھر وہ اپنے مائکے گئی ہیں، واپس آئی ہیں. پھر جب ہم نے کمپلین کی جی ان کو آپ نے پاسپورٹ ایشو کیا تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ پھر ان کا پاسپورٹ جو تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا. بتایا یہ بولنے کے ان کے کہ میرا پاسپورٹ بقول ان کے، لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا پاسپورٹ ہے ان کے پاس یا ریجیکٹ. ہاں، وہ بلیم بھی اس میں ہم لوگ ہی بلیم ہوئے. یہ ہوا کہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی وجہ سے اس کا پاسپورٹ ریجیکٹ ہو گیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے اپنا رائٹس مانگا تھا. رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے جو رائٹس جو یہاں پہ ملنے تھے وہ تو ملے ہیں. آپ بول رہے ہیں الیکشن میں بھی، الیکشن ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے، آپ کو آدھار کارڈ بھی یہاں پہ ملا ہے. آپ کس رائٹ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ہم اس رائٹ کی بات کر رہے ہیں جب آپ نے ہمیں آدھار کارڈ دیا ہے، جب آپ نے